السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں موجود ہوں اسلام کے ہیرو سید غازی خان کے ساتھ۔ بہت ہی خوشی ہو رہا ہے اور آپ کو میں اپنے طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے خیال میں یہ کام جو انہوں نے کیا ہے بلوچستان میں آج تک، پاکستان میں بہت لوگوں نے کیا ہوگا لیکن بلوچستان میں آج تک ایسا کام کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور میں غازی سعید کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، غازی صاحب آپ یہ بتائیں آپ کو یہ جذبہ، یہ غیرت کیسے پیدا ہوا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران صاحب، یہ جب میں نے ویڈیو دیکھی جی جی، تو جہاں پہ گستاخی ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی تو وہاں پہ مجھے جو ہے نا بالکل بے چینی محسوس ہوئی۔ بالکل۔ اور میں آن ڈیوٹی تھا، میرے ساتھ ایک حوالدار تھا، ہم دونوں نے گاڑی میں آگے دیکھی تو آپ یقین کریں حوالدار کے آنسو نکل گئے اور میں بہت پریشرائز ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ کسی یہودی نے اس طرح کی بے حرمتی نہیں کی۔ بے حرمتی تو بے حرمتی ہے، بالکل، چاہے جو بھی کرے، یہ کوئی الگ قسم کی بے حرمتی تھی۔ یعنی کہ میں واپس اپنے ساتھ توبہ نعوذ باللہ دوہرا بھی نہیں سکتا تھا، دہرانے سے بھی بندہ کافر ہو گیا۔ بالکل۔ تو اس پر جو ہے نا پھر سارے کوئٹہ کی گاڑی آپ کو پتہ تھی، ساری جبل نور اور خلوٹ آباد آنے پہ آئی تھی، اور میں نے جو ہے اللہ نے مجھے وہاں پہ نہیں بلایا تھا، نہ میری گاڑی وہاں پہ لگی ہے۔ ہم لوگ گئے وہاں سے ایک مسجد کا ایک کونا پکڑ کے اپنا ظہر کا نماز، عصر کا نماز، مغرب کا نماز وہاں پہ پڑھ کے، تو کیونکہ آرڈر تھا کہ گاڑی آپ لوگوں نے سیفٹی کرنا ہے، پتھراؤ ایک سارا حالت خراب ہے۔ مغرب کے نماز کے بعد پھر 8 بجے ہم لوگوں کا چھٹی تھا، تقریباً 7:45 بجے ہم لوگ روانہ ہو گئے، اپنے بیٹ پہنچ گئے واپس مددگار سینٹر۔ ٹھیک۔ وہاں سے خیال تو میرا اسی ٹائم تھا، پہلے تو میرا یہی خیال تھا کہ کوئی غازی اس کو مردار کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تو نہیں ہوا۔ پھر رات کو میرا خود خیال تھا، میں نے تیاری کی لیکن میرا موٹر سائیکل اتفاق سے اسی خلوٹ آباد آنے میں بند تھا۔ اچھا، بند نہیں تھا مطلب میں نے خود کھڑا کیا تھا۔ اس دن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، پھر میں نے گاڑی یہاں تک پہنچائی، میں نے موٹر سائیکل بھی ادھر ہی کھڑا کیا تھا، اس وجہ سے پھر اللہ نے چاہا تھا کہ صبح ہو جائے گا۔ رات کو میں نے موٹر سائیکل اٹھایا، رات کو گھر آ گیا، تو صبح ادھر سے تقریباً 8 سوا 8 بجے نکل کے بس 2 رکعت صلاۃ حاجت کی، سبحان اللہ، اور اللہ سے مانگا کہ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرتی ذات، سبحان اللہ، واہ، اس کا غیرت تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کا غیرت کا جو ذرے ٹکڑے، پھر ذرے، پھر ذروں کا ذرے، اینڈ میں جو ذرا رہ گیا اس کا ایک ذرا ہم کو نصیب کر کے میں اس مشن تک پہنچوں، پھر چاہے میں مروں یا پانسی پہ چڑھوں، بس مجھے اتنا پہنچا دینا۔ اللہ نے میرے لیے راستہ کھولا، سبحان اللہ، وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ بھی راستے کھل گئے۔ سب انجان تھے، یہی خیال تھا کہ کینٹ میں، تو اللہ پاک کی مدد اور نصرت تھی، بالکل، وہاں پہ جا کے میں نے اس کو ختم کیا۔ اچھا، ویسے تو پولیس والے وہاں پہ بہت تھے، بالکل، دیکھیں سارے مسلمان تھے وہاں پہ۔ بالکل تھے۔ میں کہتا ہوں اگر میرے سامنے گستاخی ہو یا موبائل میں کوئی سوشل میڈیا میں کرے، اگر میں دیکھ کے بھی کچھ نہ کروں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ بالکل، تو وہاں پہ اور بھی انسپیکٹر تھے، پولیس تھے، سپاہی تھے، ان میں وہ جذبہ نہیں آیا، آپ میں ماشاءاللہ ایک الگ جذبہ آیا۔ بس یہ اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے بچپن سے جب سے میں بالغ ہوا ہوں گنہگار بھی بہت ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہر دعا میں نے موت شہادت کی مانگی، سبحان اللہ، ہر دعا میں سبحان اللہ۔ میں نے یہی مانگا ہے اور کہ یا آپ یہ اللہ، بتائیں تانے میں آپ رہے، کوئی آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، کیسا ریئیکشن وہاں پہ کیسا؟ یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، بالکل، ہم لوگوں کا جو SSP صاحب ہے اس کو لوگوں نے بدنام کیا، کسی نے کیا لقب دیا، کسی نے کیا لقب دیا، اس کا خود نام محمد ہے، محمد ہے، محمد بلوچ صاحب۔ جی جی، پوچھنا تو ان کا حق ہے، بالکل، سوال کیے ان سے، ان نے ہم سے کہ بھائی کیوں، یہ تو ان کا حق ہے، بالکل، قانون نہیں ہے، پلانا نہیں ہے۔ میں نے بولا قانون ہے مگر اس قانون پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ بالکل، جیسے آسیہ ملون چلی گئی، یہ بھی کل کو چلا جاتا تھا، مجھے اللہ نے بھیجا تھا، میں نے اپنا کام کیا، باقی میں نے بولا آپ جانے، آپ کا گورنمنٹ جانے، عدالت جانے، اور جج کو بھی میں نے یہی بتایا کہ اگر میں کل چھوٹوں یا 100 سال بعد چھوٹوں
اللہ پہلے ایسا گستاخ نہیں پیدا کرے. اگر پیدا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر میرا ہاتھ پہنچے میں اس کو پھر مردار کروں گا. اچھا یہ بتائیں جب آپ یہ اقدام اٹھانے جا رہے تھے تو آپ کو دل میں تھوڑا سا یہ نہیں آیا کہ یار میرے دن بچے کے بعد بھی ہیں؟ ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے جی سر. کہ میرے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میرے بعد کیا ہوگا، میں تو اس کو مار کے میں جیل چلا جاؤں گا، یہ تھوڑا سا خیال آیا آپ کے دل میں؟ نہیں آیا ہے. نہیں آیا. میرے تو پہلے بچے نہیں ہے، اچھا بھائی کے بچے، چھوٹے بھائی ہے، چھوٹے بہن ہے، ان کا بھی خیال نہیں آیا. والد صاحب کا عمر 80 سے کراس ہے، اس کا بھی خیال. اس کونے پر میں والد سے ملا، خالی یہی پوچھا کہ بھائی کوئی چیز میں اس کا ضرورت تو نہیں ہے، کوئی چیز تو کم نہیں کرنی ہے. بس میں نے کہا آج میرا پولیو کا ڈیوٹی لگا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں بس میں نکل گیا. جانا بھی میرا یہی بہانہ تھا کہ میں پولیو کے بہانے جاؤں گا. وہ اللہ نے ایسا راستہ کھول دیا کہ مجھے جو ہے نا وہ بولنے کا ضرورت ہی نہیں پڑا ہے. اچھا سید خان آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ناموس رسالت کے لیے آپ نے جو آواز اٹھایا، جو اقدام اٹھایا، آج اللہ پاک نے آپ کو کتنا عزتوں سے نوازا. بے شک. جو آپ کی سوچ میں نہیں تھا اللہ پاک نے آپ کو آج عزت دیا ہے. بے شک. دنیا کے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، ان کے پاس عزت نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ایک ایسا اقدام اٹھایا. کیسا آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس ٹائم؟ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی عزت اور ذلت دونوں عارضی ہے. عارضی ہے. اس دنیا کی میں نے خدا قسم میں ذلت بھی دیکھی ہے. جب سے میرے والدہ فوت ہوئے 9 سال سے میں نے وہ ذلالت دیکھے. مجھے میرا اور میرا اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا ذلالتیں دیکھے. تو آج جو مجھے اللہ نے عزت دی ہے دین کی وجہ سے دی ہے. باقی جیل میں بھی مجھے اللہ پاک نے بہت عزت دی. میں کہتا ہوں جیل کی زندگی تو میرے لیے ایسے گزری جیسے میں پکنک پہ آیا ہوتا. میں نے وہ کھانے کھائے جیل میں کہ میں نے گھر میں نہیں کھائے آج تک. مجھے اللہ نے وہاں پہ نصیب کیا. وہ سکون جو میں کدھر ڈھونڈ رہا تھا اللہ پاک نے اسی حوالات میں میرے لیے رکھا ہوا. اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں، بہت بڑی ایک بات ہے کہ جب آپ جیل میں تھے یا تھانے میں تھے تو جب آپ نے یہ اقدام اٹھایا اس کے بعد آپ کو زیارت وہ خواب میں زیارت ہوا نبی علیہ السلام کا یا نہیں ہوا؟ کیسے خواب آئے؟ یہ جب انسان غازی بن جاتا ہے اس کو خواب بھی بہت بہترین آتے ہیں. تو آپ نے کیا فیل کیا وہاں پہ؟ کوئی خواب ایسا آیا؟ کوئی ایسا خواب تو نہیں دیکھا. ایک خواب میرے ذہن میں تھوڑا آ رہا ہے، اللہ پاک جھوٹ نہیں بلائے. میں جنگلے کے تک پہنچا ہوں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ابھی تک نہیں کی ہے. آپ کو دراصل بلاوا ہے. میرا ریکویسٹ یہ ہے، میرا اتنا وس نہیں، اگر میرا وس ہوتا واللہ میں آپ کو مدینہ بھیج دیتا. اللہ کرے. سوشل میڈیا میں لوگ بہت سارے تھے جو جب آپ جیل میں تھے تو جذبات میں لوگوں نے بہت سارے انعامات بھی وہ کیے کہ ہم اس کو انعام دیں گے. میں چاہتا ہوں ان کو میری آواز جائے، صرف آپ کو روزہ رسول کا زیارت کروائے. روزہ رسول کا زیارت کا ایک بندے نے وعدہ کیا تھا، اس نے آج بھی آیا ہوا تھا. سبحان اللہ. مجھے ایک گھڑی بھی گفٹ کی. ماشاء اللہ. مولوی صاحب نے مولوی عبدالباسط صاحب گلستان سے، قلعہ اللہ سے. اور عمرے کا جو ہے نا اس نے وعدہ کیا تھا، کہا میں آپ کا پاسپورٹ بناؤں گا، اسی وعدے پہ کھڑا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. بالکل ماشاء اللہ. تو باقی جن لوگوں نے جو اعلان کیے نہ تو مجھے اس کی ضرورت ہے. بالکل. پہلے بھی ہم لوگوں کا گھر الحمدللہ چل رہا تھا، الحمدللہ. اب بھی الحمدللہ چل رہا ہے. جس نے جو کیا ہے اس کا اللہ قبول کرے، جس نے جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اللہ قبول کرے. باقی ہم لوگوں کو جو ہے نا الحمدللہ کسی کا نام لوگوں نے مانگا ہے، ہم نے اعلان کے گھر میں بھی بتایا. ہم نے بولا اگر کسی نے اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا تھا میں جیل سے ویڈیو بھیجوں گا کہ آپ لوگ پریشان ہو جاؤں گے. اچھا یہ بتائیں آپ کا جو جاب ہے پولیس کا جو آپ کا ڈیوٹی ہے جی وہ اب ہے بحال ہوا ہے؟ ابھی تک کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ابھی تک تو میں نے نہ پتہ کیا ہے نہ ان لوگوں نے بتایا ہے. اچھا تو ظاہر سی بات ہے اب مجھے جاب چاہیے ہی نہیں. بالکل. اللہ نے وہ جاب دیا ہے جو میں کہتا ہوں کہ مجھے سارا دنیا مل جاتا تھا میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا آج خوش ہوں. آپ کو اللہ کے نبی نے خود سلیکٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہمارے اتنے دیکھیں مسلمان ہیں بلوچستان میں، لیکن آپ کو ہی چنا. بے شک. اور آپ کو وہ سنہری جالیاں بھی دکھایا. اچھا آپ یہ بتائیں جناب، آپ کے پاس حکومت بلوچستان کی طرف سے کوئی منسٹر یا ایم پی اے کوئی ایسا آیا آپ کے پاس؟ نہیں آیا. کوئی بھی نہیں آیا؟ نہیں میرے پاس نہیں آیا. اچھا بالکل نہیں آیا. یہ ہے غازی سعید. تو اس کے ساتھ ہم بیٹھے، بڑا اچھا لگا. آپ نے بھی آنا ہے، ملاقات کریں، اس کے والد صاحب سے بھی ملیں اور اس کے حوصلہ افزائی کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.